بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور میرے ساتھ طیب بلوچ صاحب موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ہیں، بول ٹی وی سے وابستہ ہیں اور خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے جو آج کل معاملات چل رہے ہیں، اس کے علاوہ جو آئینی ترامیم اور سیاسی امور پر بڑی گہری جو ہے ان کی گرفت ہے۔ طیب صاحب یہ بتائے گا کہ ہمارے ناظرین کو، ایک طرف حکومت جو ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے اس وقت متحرک نظر آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رات کو ملاقاتیں ہوئی ہے، نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف سب موجود تھے۔ اس سچویشن میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ آئینی ترمیم کے لیے ہوئی ہیں یا وہ تو غزہ کے اوپر میرے خیال میں تھا معاملہ، آل پارٹیز کانفرنس۔ ویسے کہا جا رہا ہے کہ یہ غزہ تو صرف بہانہ ہے، لیکن ملاقات کا اصل مفہوم تو آئینی ترامیم ہے۔ اچھا، چونکہ ہم آپ کی بات کو اون کر سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم سب سے جو حکومتی محاذ پہ اور خاص کر اگر زرداری ہاؤس، بلاول ہاؤس میں، صدر ہاؤس میں یہ میٹنگ تھی تو اس میں آٹومیٹکلی بلاول بھٹو زرداری تھے، اور اس ٹائم ہمیں قومی منظرنامے پہ بلاول بھٹو زرداری کچھ زیادہ ہی متحرک نظر آ رہے ہیں آئینی ترامیم کو پاس کرانے کے لیے، جیسے انہوں نے ہمارے پریس ایسوسی ایشن کے رپورٹر سے بھی ملاقات کی تھی چند دن قبل، ہم سب نے ملاقات کی تھی۔ بالکل، تو اس تناظر میں تو آپ کی بات جو ہے اس میں بڑا وزن ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ جب مولانا صاحب، نواز شریف، صدر زرداری جیسے بڑے منجے ہوئے سیاستدان مل بیٹھیں تو پھر آئینی ترمیم ڈسکس نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم پہ جیسے بلاول نے بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب ایشو نہیں ہے، مولانا صاحب راضی ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں صوبائی کورٹ مانگ رہا ہوں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے صوبوں میں بھی دی جائے، وفاق کے ساتھ صوبوں میں بھی ہو۔ ہاں، تو اس پہ مولانا صاحب راضی نہیں ہے، لیکن وفاق میں آئینی ترمیم پہ مولانا صاحب بھی راضی ہے، حکومت بھی راضی ہے، ججز کی تعیناتی اور تقرری پہ بھی راضی ہے۔ تو پھر یہ رکاوٹ کہاں پر آ رہی ہے؟ پھر کیا صرف قاضی فیصلہ صاحب کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ آئینی جب عدالت بنے گی تو اس کے چیف جسٹس ہوں گے، کیا مولانا صاحب اس بات پر انکار کر رہے ہیں؟ نہیں، مسئلہ شخصی نہیں ہے، مسئلہ قاضی صاحب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، قاضی صاحب ریٹائر بھی ہو جائیں گے، لیکن بات اگر آپ اس کو آگے اس سے اوپر کی بات دیکھیں تو نیا چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا ہے نا، تو نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ اب میں بلاول کی بھی بات نہیں کروں گا، حکومت کی بھی نہیں کروں گا، میں مولانا صاحب کی بات کروں گا۔ مولانا صاحب نے آن دی فلور اسمبلی پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ جتنے بھی ججز ہیں یہ سیاسی ہو چکے، کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور منصور علی شاہ یا ان کے سیکنڈ جو ہیں منیب اختر، ان پہ تو آلریڈی متنازع ہو چکے ہیں، ٹھپا لگ چکا ہے۔ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا جو قیدی ہے وہ کہتا ہے منصور علی شاہ کو لگاؤ، منصور علی شاہ کے لیے پروٹیسٹ بھی کرائے اس نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ صحیح منصور علی شاہ نے جو 8 ججز کے فیصلے میں کیا، مخصوص نشستوں کے فیصلے میں، خود مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان نے منصور علی شاہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس نے کہا آج قومی اسمبلی کا ایوان، آج جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے جتنے ایوان ہیں وہ اگر نامکمل ہیں، اس کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ منصور علی شاہ اور اس کے 8 ججز ہیں۔ یہ مولانا صاحب کے بھائی نے، عطاء الرحمان نے سینٹ میں کھڑے ہو کے بات کی۔ تو ایسی تناظر کے اندر قاضی صاحب کو آپ منع کریں، ٹھیک ہے، بغض قاضی بھی ہے، قاضی فوبیا بھی ہے، لیکن قاضی کو بھی کو آپ منع کر دیں، لیکن نیا جو چیف جسٹس اپوائنٹ ہوگا وہ منصور علی شاہ تو نہیں ہوگا۔ پھر کون ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پھر سوال ہوتا ہے کون ہوگا؟ ہاں، مولانا صاحب نے اس کا ایک توڑ دیا، اس کا ایک حل دیا تھا۔ مولانا صاحب کے بقول سینیارٹی جو ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ سینئر جج ہی لگے، تو اس نے کہا اگر کوئی جج معذور ہو، مینٹلی معذور ہو، ویسے کوئی معذور ہو تو وہ سینیارٹی پہ آ رہا ہو تو کیا اس کو ہم چیف جسٹس لگا دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے تجویز دی کہ سپریم کورٹ کے پہلے 3 سینئر یا پہلے 5 سینئر جو ججز ہیں اس میں اپوائنٹ کیا جائے، اور وہ بھی یوں کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی ان دونوں کا مشترکہ اجلاس ہو اور وہ اپوائنٹ کرے، ان 3 میں سے یا پہلے 5 میں سے یا پہلے 3 میں سے اپوائنٹمنٹ ہو اور وہاں سے چیف جج چنا جائے۔ تو اب مولانا صاحب کی تجویز کو اگر ہم قابل عمل سمجھیں تو پہلے 3 یا پہلے 5، اب یہ نہیں پتا کہ کس پہ اتفاق ہوتا ہے ترمیم میں، 3 پہ یا 5 پہ، تو اس کے تحت ہی جو ہے وہ چیف جج لگایا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ کہنا کہ منصور علی شاہ کو، اب منصور علی شاہ کا ایک دفعہ نوٹیفکیشن ہو گیا، 2 ہفتوں بعد 3 ہفتوں بعد ترمیم آ گئی، تو پھر اس کا مطلب ہے ترمیم کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ منصور شاہ صاحب کو بطور چیف جیسے نوٹیفکیشن ہو جائے گا، یہ حکومت کر لے گی؟
अगर हुकूमत करेगी नोटिफिकेशन तो मैं हुकूमत को आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों में ठहराऊंगा। आसिफ जरदारी को भी देखें, बात यह है कि सदर जरदारी पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान जो है, एक तो वो सदर पाकिस्तान है, आइन के मुहाफ़िज़ हैं, बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ द पाकिस्तान। दूसरा, आसिफ अली जरदारी चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो पार्लियामेंटेरियन के भी किसी तो सदर रहे थे और उनका ताल्लुक है, लीडर है पीपल पार्लियामेंटेरियन के, पीपल्स पार्टी के, और उनके बारे में पीपल्स पार्टी में ये कंसेप्ट है कि आइन के मुहाफ़िज़ हैं। उन्होंने अपने इख्तियारात पहले जब सदर थे सरेंडर किए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को मुशर्रफ के बाद जो वो हुआ था। तो ऐसी सूरत हाल में जब सदर जरदारी को मुहाफ़िज़ आइन कहा जाता है तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ये सवाल है सदर जरदारी से कि क्या वो जो मुहाफ़िज़ आइन है वो एक ऐसे जज को का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन करेगा जिसके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने आइन तोड़ा। ठीक है, मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह ने जो है या इन 8 जजेस ने जो डिसीजन दिया तो फिर वो आइन शिकनी की गई। तैयब साहब, दो जजेस का ये इख्तिलाफी नोट था, 11 जजेस का फैसला, फिर 11 जजेस के फैसले को सुनने तो सही, 2 जजेस का नोट आ गया। हाँ, आ गया ना, आ गए। अब पार्लिमान ने भी कहा फैसला गैर कानूनी है। अगर पार्लिमान फैसले को कानूनी मानती और आइन और कानून के तहत मानती तो वो एक्ट में तरमीम क्यों लेके आती? ये तो फिर हर हुकूमत आएगी, वो पार्लियामेंट के अंदर होगी, तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेगी। हर हुकूमत को छोड़ देना, मैं एक मखसूस फैसले पे बात कर रहा हूँ, 8 जजेस वाले। ये तो हर फैसले पे हो सकता है। हमने माजी में देखा पंजाब इलेक्शन और केपी इलेक्शन पे अमल दरामद ही नहीं हुआ उमर रज़ा बंदियाल साहब के दौर में। सुने, पार्लिमान ने उसको उठा के बाहर फेंका। अब आगे बात सुने, इसका मतलब है पार्लिमान इस फैसले को मखसूस की, मैं बाकी बात नहीं, जनरल बात करें आप, इसको पार्लिमान नहीं मान रही, 2 जजेस भी नहीं मान रहे, उनका कह रहा है नहीं। पार्लिमान ने भी जो एक्ट किया, जो कानून बनाया, वो भी ये समझते हैं कि फैसला गैर कानूनी है। अब ऐसी सूरत हाल में फोकस रहे ना, अब ऐसी सूरत हाल में अगर उसका नोटिफिकेशन होता है तो ये आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ देने के बराबर है। हाँ, अगर हुकूमत का मजबूरी है, समझ लेते हैं मुसलियत का शिकार हो गई है हुकूमत, डील हो गई है, कुछ भी हो गया, फिर भी अगर इन्होंने नोटिफिकेशन मंसूर अली शाह का करना है बतौर चीफ जज, तो पार्लिमान को पहले या तो उस 8 जजेस वाले फैसले पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि भाई वो उसका फैसला ठीक है, हम इस वजह से उसको जज लगा रहे हैं। नहीं करते तो फिर ये है कि पार्लिमान का कमेटी बनाए और वो कमेटी 8 जजेस के फैसले को सामने रखे और कहे कि नहीं जी ये फैसला ठीक है, उन 2 जजेस ने भी गलत कहा है, तैयब बलोच भी गलत कह रहे हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लोग भी गलत कह रहे हैं, फैसला बिल्कुल ठीक है, मंसूर अली शाह ने कोई आइन शिकनी नहीं की, लिहाजा हम इसको सर्टिफिकेट देते हैं और फिर उसका नोटिफिकेशन कर दें। चलो, हुकूमत के पास फेस सेविंग तो आ जाएगी, तैयब बलोच झूठा साबित हो जाएगा, अमीनुद्दीन खान और नईम अफगान झूठे साबित हो जाएंगे, इट्स ओके। पार्लिमान अपने आप को तो तहफ़्फ़ुज़ दे जाएगी ना। अगर पार्लिमान खुद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो मैं कहूँगा कि वजारत कानून जिसने नोटिफिकेशन किया और फिर सदर जिसने हलफ लिया, ये दोनों आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि व्लॉग हमारा लंबा हो रहा है जी। बिलावल साहब से हमारी मुलाकात जो हुई, उसमें उन्होंने वैसे एक जुमला कहा था कि माजी में पीपल्स पार्टी वकला करती थी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जज करते थे। इसी मामले को सामने रखते हुए उन्होंने एक बात और की थी कि ना उनको माजी में जजेस पे एतमाद रहा है, ना अब आने और जाने वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर काजी फैसल साहब के वाले से चंद बातें उन्होंने की थी कि काजी फैसल साहब जो है ना वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए, उन्होंने अपने इख्तियारात सरेंडर किए। इससे लगता है कि बिलावल ये चाहते हैं कि काजी फैसल साहब अगर आइनी अदालत बनती तो उसके चीफ जस्टिस होंगे। क्या ये बात सच है? बिलावल के चाहने या ना चाहने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव विजडम होगा पार्लिमान का। बिलावल अकलौता तो फैसला कर नहीं सकता और बिलावल 2/3 में है नहीं, एक बात। दूसरा ये है कि बिलावल की बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि काजी फैज़ ईसा के जितने भी जजमेंट्स हैं, जो उन्होंने कहा भी सही कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में हमारी कोशिश होगी कि वो जज अपॉइंट किए जाएं कि हम उनके फैसले देखेंगे और कि उनके फैसलों में कितने फैसले ऐसे हैं कि जिसमें उन्होंने आइन की कोई हुक्मरानी और पार्लिमानी बालादस्ती और ये प्रो डेमोक्रेटिक फैसले, तो फिर हम कोई क्राइटेरिया होगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जैसा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जज जो है वो बहुत कम अरसे
بعد ملتا ہے، اور آلریڈی پاکستان میں جو ہے وہ پاپولسٹ اپروچ والے ججز کی اکثریت ہے، کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے ججز آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ ایک نیا ادارہ، نیا انسٹیٹیوٹ، ایک نئی کورٹ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہو تو اس میں بڑے دماغوں کا اور آئین پسند ججز کا ہونا ضروری ہے، 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گی آئینی ترمیم، تاکہ وہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ رکھ سکے۔ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گی؟ آئینی ترمیم آلریڈی بلنڈر کیے ہیں حکومت نے، لیکن اگر بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے بات کی تھی، یاد ہو آپ کو؟ مجھے یاد ہے، میں نے اسی آپ سے پوچھا ہے۔ اگر 25 کے بعد ہوگی تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں ریزسٹنس یا فیس ٹو فیس آنا پڑے گا، مسائل بڑھیں گے، اور 25 سے پہلے ہو گئی تو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میری اگر خواہش یا کوشش اگر سوچے تو میں تو کہتا ہوں کہ کارلی پارلیمان کا اجلاس بلا کے اب کر لینی چاہیے، لیکن اب حکومت پہ ہے کہ حکومت کب اجلاس بلاتی ہے۔ ویسے اجلاس بلایا بھی گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ 7-8 شنگھائی تعاون تنظیم کا معاملہ آ گیا تو اجلاس آگے پیچھے ہو گیا۔ اب 15 اور 16 کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، غالباً 17 یا 18 کو اجلاس بلا کے 20-21 تک اس کو فائنل کر دیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، طیب صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً طیب صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری سے ہماری تقریباً 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا 25 سے پہلے ہمیں ہر صورت کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آئینی ترمیم اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیج پہ آتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اب حالات کہاں تک جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے مجھے اور طیب بلوچ کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔